جہنم جسے ہم دوزخ بھی کہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا گیا، کیونکہ دجال کے لیے بھی حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کا ظہور تب ہوگا جب لوگ دجال کا تذکرہ کرنا چھوڑ چکے ہوں گے۔ تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم دجال کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے تو دجال کا ظہور نہیں ہوگا، یا اگر ہم جہنم کا دوزخ کا تذکرہ نہیں کریں گے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی تو حقیقت ہے۔ اگر آپ قرآن کریم پڑھیں یہاں وہ احباب جو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے علم میں ہے کہ قرآن پاک میں تو سورہ قاریہ بھی موجود ہے، قرآن کریم میں اذا زلزلت الارض زلزالها بھی موجود ہے، قرآن کریم میں سورہ انفطار بھی موجود ہے، سورہ انشقاق بھی موجود ہے، بلکہ ایک پوری سورت ہی قیامت کے نام سے موجود ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اب بس جنت ہے حضرت، جڑا ہاتھ کھلارے جنتی، جڑا سبحان اللہ کرے جنتی، جڑا اینج کرے جنتی، جڑا اینج کرے، اب تو یہ رہ گیا حضرت، اب کون تذکرہ کرتا ہے؟ لیکن جیسے میں نے کہا اگر ہم اس کا تذکرہ چھوڑ دیں گے تو حقیقت نہیں بدلے گی حضرت، کیونکہ یہ قرآن کریم ہے۔ کلّا سورہ فجر، کیونکہ وقت پہلے تھوڑا ہے میں ترجمہ نہیں، صرف میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن میں نام ہے سورہ فجر 30واں پارہ، کلّا اذا دکت الارض دکا دکا فجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ۔ اور میں چلو آخری آیت کا ترجمہ کیے دیتا ہوں، پھر اس دن ہوگا کیا، بندہ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس جہنم سے بچنے کے لیے کوئی تیاری کی ہوتی۔ یہ نہیں کہ ہماری محفلوں میں اس کا تذکرہ نہیں تو یہ ہوگا ہی نہیں ہے۔ اب تو عشق ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ مشرق ہے نہ مغرب، عاشق اکٹھے ہو گئے سارے کے سارے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اب جہنم تاریک رات کی طرح سیاہ ہے، تاریک رات کی طرح۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ جسے جہنم میں سب سے کہ جسے جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا نا، سب سے ہلکا عذاب، تو کیا ہوگا؟ اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے پیتل کی دیچکی کھولتی ہے۔ حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب ہوگا، لیکن سمجھے گا وہ یہ کہ شاید اس وقت جہنم میں سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا۔ تو حدیث پاک میں ملتا ہے اللہ اس بندے سے پوچھیں گے، او بندے اگر تجھے ساری زمین کا مالک بنا دیا جائے تو کیا تو پھر اسے فدیے میں دے کر اس عذاب سے بچ جائے گا؟ تو عرض کرے گا ہاں یا اللہ مجھے ساری زمین کا مالک دے دے اور میں اسے فدیے میں دے کر اس آگ سے بچنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ فرمائیں گے آج تو ساری زمین فدیے میں دے کر اس آگ سے بچنے کے لیے تیار ہے، یار کل اس وقت تو ہم نے بڑا آسان کام تجھے کہا تھا وہ تو نے کیا کوئی نہیں۔ دن میں کتنے گھنٹے ہیں؟ 24۔ کیا ہمیں یہ حکم دیا گیا 24 گھنٹے سر سجدے میں رکھو؟ نہیں حضرت، کہا صبح اٹھ ہمارے لیے 4 رکعتیں پڑھ، 1:30 بجے آ کے پھر 12 رکعتیں پڑھ، 5:15 بجے آ کے پھر 8 رکعتیں پڑھ، 6:45 بجے آ کر پھر ہمارے لیے مغرب کی رکعتیں ادا کر، آ کے 8:30 بجے پھر ہمارے لیے 17۔ کس نے کہا آپ کو کہ 24 گھنٹے سر سجدے میں رکھو؟ اللہ کہیں گے کام میں نے تجھے بڑا ہلکا کام کہا تھا وہ تو نے کیا کوئی نہیں، آج تو ساری زمین فدیے میں دینے کو تیار ہے۔ کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ سارا مال ہی اس کے راستے میں دے دو؟ نہیں بھائی، سب کو تو کہا ہی نہیں، کہا ہاں جو صاحب نصاب ہے 1 سال گزر گیا ہے تو 2.5% میرے راستے پہ دے دے۔ اور وہ بھی حکم دیا یہ نہیں کہ جو تو 2.5% مجھے دے رہا ہے میں رکھ لوں گا تیرا، نہیں،
تو 2.5 دے رہا ہے، میں تجھے 10 گنا واپس دوں گا اس کا۔ آج کر لو حضرت، آج کر لو حضرت، آج بہت آسان ہے، کل بہت مشکل ہو جائے گا۔ جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا کیا ہوگا؟ اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، اور وہ سمجھے گا کہ شاید اس وقت جہنم میں سب سے سخت عذاب کا سامنا مجھے ہی ہے۔ ہاں آج آسان ہے، رمضان آ رہا ہے، پہلا اشرا رحمت، دوسرا اشرا مغفرت، اور تیسرا اشرا جہنم سے آزادی کا۔ جس بدنصیب کو اتنا خوبصورت پیکج ملے وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رمضان کے لیے تیاری کرو۔ رمضان بہت کٹھن مرحلہ ہے، بہت کٹھن مرحلہ ہے، بہت کٹھن مرحلہ ہے۔ اس دن میزان لگایا جائے گا، فاما من ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی، فہو فی عیشۃ راضیہ، اس کی زندگی دل پسند ہوگی۔ مقابلہ ہے، لیکن اگر آپ کو بڑا گورے بالوں والا بھی لے آئے نا تو آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے حسن کا یہ عالم ہو کہ اگر اس کی کلائی یا پنڈلی ننگی کر دی جائے تو اس کی ہڈی کا گودا بھی دکھائی دے۔ یا آپ کو آخرت کے انعام کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی جنتی حور جنت میں سیر کے لیے نکلے گی نا تو جنت کی ہوا چلے گی، تو جنت کی ہوا چلنے کی وجہ سے اس کی پنڈلی سے کپڑا سرک جائے گا۔ تو جنتی حور کی پنڈلی اتنی خوبصورت ہے کہ اس کی ہڈی میں جو میک ہے جس کو ہم گودا کہتے ہیں وہ بھی دکھائی دے گی۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنت کی کوئی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کر صرف زمین کی طرف دیکھ لینا تو اس کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جائے گی۔ تیاری کرو حضرت، تیاری کرو، آج وقت ہے، اپنا وقت ضائع